بسم الله الرحمن الرحيم. باب موانع صرف الاسم 9 يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تانيسا. بسم اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ موانع صرف اسم، جس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ معرب کی اقسام میں ایک قسم ہے معرب کی منصرف، جو تینوں حالتوں میں بدلتی ہے: زید، زیدن، زیدن۔ معرب کی ایک دوسری قسم ہے غیر منصرف، حالت رفعی میں تو بدلتی ہے، حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ نہیں آتا۔ حالت جری میں کسرہ کے بجائے کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے۔ زور سے بولے باب، یہ نیا باب ہے۔ موانع صرف الاسم، اسم کے پھرنے کے رکاوٹ کے، یعنی اسم تبدیل ہونے کے موانع کا وہ کتنے ہیں؟ موانع صرف الاسم 9، 9 علتیں ہیں، 9 اسباب ہیں۔ اس کو ہم اسباب منع صرف کہتے ہیں یا اسباب علل 9 کہتے ہیں۔ یجمعها، ان تمام کو جمع کیا ہے شاعر نے اس میں۔ وزن المرکب، وزن کہتے ہیں وزن فعل کو، المرکب ترکیب ہے، عجمۃ عجمہ ہے، تعریفها معرفہ ہونا ہے، عدل عدل ہے، ووصف یہ وصف ہے، الجمع یہ ووصف الجمع یہ کیا ہے؟ جمع سے مراد عجمہ ہے۔ زد زیادہ کرنا، زد سے مراد الف نون زائدتان ہے، تأنیساً یہ تانیس ہے۔ اسی کے اعتبار سے صاحب کتاب نے یہ مثال دی کہ احمد، احمد کیا ہے؟ بولیے، کون بولے؟ احمد میں 2 صفات کیا کیا ہیں؟ جلدی جلدی بولیں۔ ایک عالم ہونا ہے، دوسرا ہے وزن فعل۔ احمد، احمر میں 2 چیزیں کیا ہیں؟ جلدی بولیں۔ ایک وزن فعل ہے، ایک وزن فعل، ایک وصف ہے، صفت ہے۔ بال بک میں کیا ہے؟ بال بک میں ترکیب ہے، بال الگ تھا، بک الگ تھا، ان 2 کو ملا کر کے کیا کر دیا گیا؟ جی اچھا۔ ابراہیم میں کیا کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک جمع ہے۔ عمر میں کیا ہے؟ عمر میں کیا ہے؟ ایک عدل ہے اور ایک علم ہے۔ اور اخر بھی یہی ہے نا؟ ہاں اخر بھی یہی، آخر سے اچھا عدل ہو گیا۔ آحاد اور موحد یہ وصف میں آتے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے شرح میں، اس کو رہنے دو، تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ شرح دیکھ لیں آپ۔ الاصل فی الاسم المعرب بالحرکات الصرف، اسم معرب ایسا اسم معرب جو حرکات والا ہے، ایک ہے حروف والا، ایک ہے اسم معرب حرکات والا۔ اسم معرب جو معرب حرکات کے ذریعے ہے، اس میں اصل تو صرف ہونا ہے، پھرنا ہے، بدلنا ہے۔ الاصل فی الاسم المعرب بالحرکات الصرف، اسم معرب حرکات کے ذریعے ہونے والا، حرکات کے ذریعے اسم معرب میں اصل تو صرف ہے، تبدیلی ہونا ہے۔ جیسے زیدن ہے، معرب ہے، اور زیدن پر جو تنوین آ رہی ہے یہ حرکات کے ذریعے آ رہا ہے، زیدن، زیدن، زیدن۔ اس میں اصل چیز تو ہے الصرف، بدلتے رہنا معرب میں۔ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ الْإِسْمِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ
مگر یہ اپنے اصل سے نکلتی ہے کب؟ یہ اسم معرب جو حرکات کے ذریعے اعراب آ رہا ہے یہ اپنے اصل سے بھی ہٹتا ہے. اذا وجد فیہ علتان من علل 9، جب اس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل. یاد ہے مولانا آپ کو؟ بولیے. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد. جی یہ کتنے ہو گئے؟ کوئی چھوٹا تو نہیں؟ دیکھیے وَإِنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ، یہ اپنے اصل سے نکلتا بھی ہے. یعنی اس میں معرب جو حرکات کے ذریعے اصل تو ہے الصرف، لیکن یہ اپنے اصل سے ہٹتا بھی ہے کب؟ اذا وجد فیہ علتان من علل 9، جب اس میں ایسے اس میں معرب میں 2 علتیں پائی جائیں. علتان تثنیہ. اذا وجد فیہ علتان، فیہ کی ضمیر اس میں معرب بالحرکات کی طرف جا رہی. ایسے اس میں معرب میں 2 علتیں پائی جائے 9 علتوں میں سے، او واحدۃ منہا، یا ایک ان میں سے، تقوم مقامہما، جو ان 2 کے برابر. چلیے وقد جمع العلل 9 فی بیت واحد من قال، تحقیق کے جمع کیا ہے 9 علتوں کو ایک شعر میں، ایک گھر میں نہیں، ایک شعر میں جس نے بھی کہا اجمع وزن، تو جمع کر اور تو تول، عادلاً عدل کو، انس تو مؤنث بنا، بمعرفت معرفہ کے ذریعے، رکب تو ترکیب دے، وزد اور زیادہ کر عجمتاً عجمہ کو، فالوصف رہا وصف، قد کملا یہ مکمل ہو گئے. اب اس شعر کے بارے میں، ایک شعر تو انہوں نے مقدمے میں پیش کیا جس کو اصل کہتے ہیں، ہم متن کہتے ہیں، ایک شرح میں پیش کیا. اب ان دونوں اشعار کے بارے میں صاحب کتاب ایک بات بتا رہے ہیں، وَهَذَا الْبَيْتُ أَحْسَنُ، یہ شعر زیادہ بہتر ہے، من البیت الذی، اس شعر سے، الذی اثبتہ فی المقدمۃ، جس کو میں نے پیش کیا ہے، ثابت کیا ہے مقدمے میں. یعنی ایک شعر تو میں نے مقدمے میں پیش کیا اور ایک شعر میں نے شرح میں پیش کی. وَهَذَا الْبَيْتُ أَحْسَنُ، یہ شعر زیادہ بہتر ہے، من البیت الذی، اس شعر سے، اثبتہ فی المقدمۃ، جس کو میں نے ثابت کیا ہے، پیش کیا ہے مقدمے میں. وہ شعر کس کا ہے؟ وَهُوَ لِابْنِ النُّحَاسِ، وہ ابن نحاس کا ہے. وَقَدْ مَثَّلْتُهَا فِي الْمُقَدَّمَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ، میں نے اسی شعر کے مطابق مثالیں پیش کی ہیں، جیسے احمد، احمر، بعلبک، ابھی جو پڑھے نا متن میں. تو وَقَدْ مَثَّلْتُهَا، میں نے اس کی مثالیں دی، فی المقدمۃ، متن میں، مقدمے میں، علی الترتیب، اسی اعتبار سے. وہاں یہاں، انا اشرحها، یہاں میں اس کی شرح کر رہا ہوں، علی ھذا الترتیب، اسی ترتیب پر جو میں نے مقدمے میں. فاقول، میں کہتا ہوں، العلۃ الاولی وزن الفعل. ہم نے اب تک تو عدل کو پہلے پڑھا ہے، اب صاحب کتاب اپنے نئے انداز میں وزن فعل کو پیش کر. اب وزن فعل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، وحقیقتہ، بھئی وزن فعل سے مراد کیا ہے؟ وزن فعل رہا تو کیا غیر منصرف ہو جائے گا؟ ہاں، عالم بھی ہونا چاہیے، وزن فعل ہونا چاہیے. اب وزن فعل کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ وحقیقتہ، وزن فعل کی حقیقت کیا ہے؟ ان یکون الاسم علی وزن خاص بالفعل، اسم ہو ایسے وزن پر جو خاص ہو فعل کے ساتھ. یعنی اسم ایسے وزن پر آ رہا ہے جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہے. ذرا مثالوں سے بتائیے. او یکون فی اولہ زیادۃ، یا اس کے نام کے شروع میں زیادہ ہو لفظ، کا زیادت الفعل، جیسے فعل میں بھی زیادہ لفظ آتے ہیں.
فعل میں کبھی پورے کے پورے الفاظ اس کے خود ذاتی رہتے، کبھی زیادہ، جیسے کروما ثلاثی ہے، اکرما حمزہ زیادہ کر دیا گیا. تو ایسے ہی اسم اگر ہو او یکون فی اولہ زیادۃ کزیادۃ الفعل، یا اس اسم کے شروع میں کچھ زیادہ ہو جیسے فعل کی زیادت ہوتی ہے، وَهُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي وَزَنِهِ، اور وہ مساوی ہو، برابر ہو اس کے وزن میں، یعنی اس کے لیے اس کے وزن میں، یعنی فعل کے لیے فعل کے وزن میں. تو معلوم ہوا اگر اسم مساوی ہے فعل کے، یا تو فعل کا ہی وزن آ رہا ہے یا فعل کا وزن نہیں آ رہا ہے، کچھ الفاظ زیادہ آ رہے ہیں جیسے فعل میں آتا ہے، اور وزن فعل پر آ رہا ہے، وہ اسم جو علم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، پھر یہ غیر منصرف ہوگا. اب اس کی مثالیں دیں گے. فَالْأَوَّلُ كَأَن تُسَمِّيَ رَجُلًا قَتَّلَ بالتشدید، ایک آدمی کا نام رکھ دیا قتل یقتل تقتیلا. ارے بھائی نام رکھ دیا آپ نے قتل، بھائی یہ قتل پھر ہوگا کیا اگر اسم کے طور پر اس کو استعمال، حالانکہ وزن فعل ہے اس میں، ہم نے نام رکھ دیا قتل. چلیے. او ضربا، بیچارہ شاید زیادہ مار کھاتا تھا، مارنے والا الگ الگ، مار فاعل کا تو پتہ نہیں، مفعول کا ہی پتہ ہے، نام رکھ دیا گیا ضربا. او نحوہ من ابنیتی ما لم یسمى فاعلہ، جی اس طرز سے کہ جس کا فاعل نہ معلوم ہو، ہم لوگ ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں نا، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فعل مجہول، یعنی فعل مجہول کے ذریعے نام رکھا گیا. کیا معنی کہ ضربہ کسی بچے کا نام رکھے، قتیلہ کسی بچے کا نام رکھ دیا، کتیبہ کسی بچے کا نام رکھ دیا. یہ کتیبہ اگر رکھ دیا گیا کتیبن، اب تنوین تو آئے گی نہیں غیر منصرف، کتیبو کتیبہ اور کتیبہ آئے گا. قتل قتلو قتلا قتلا ہے. تو اس طریقے سے اعراب ہے. اور انطلقہ، جیسے انطلقہ ہے، دیکھیں حمزہ زائد ہے جس کو حمزہ وصل کہتے، ونحوہ اس طرح کی مثال ہے، من الافعال الماضیتی فعل ماضی میں سے، المبدوءۃ بحمزۃ الوصل جس کے شروع میں حمزہ وصل آئے، فإن هذه الأوزان كلها اس لیے کہ یہ تمام اوزان خاصۃ بالفعل فعل کے ساتھ خاص ہے. تو معلوم ہوا ہر ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہے اور اس کے ذریعے نام رکھا جائے، ایسا اسم غیر منصرف ہوگا. دوسری مثال دیجئے، آپ نے یہ کہا او یکون فی اولہ زیادۃ کزیادۃ الفعل، نام کے شروع میں کچھ زیادہ ہو، جیسے احمد ہے، اصل میں تھا اس کا مادہ حمدن، حمزہ زیادہ ہے، احمد کر دیا گیا، تو یہ افعال کے وزن پر ہے. اب احمد نام بھی ہے، اصل میں زیادتی بھی ہے فعل کی طرح، یزید فعیل کے وزن پر ہے، یا زیادہ ہے. یشکر نام رکھ دیا گیا، تغلب نرجس علمن یہ علم رکھ دیا گیا. ایسے چیزیں غیر منصرف ہوگی. معلوم ہوا 9 اسباب میں سے ایک وزن فعل ہے. وزن فعل سے مراد کہ فعل کے وزن پر ہی کسی آدمی کا نام رکھ دیا، قتل ضربا نام رکھ دیا گیا، یہ غیر منصرف ہوگا. اسی طرح اسم کے شروع میں کچھ الفاظ کچھ حروف زیادہ ہو جیسے فعل میں ہوتے، یہ بھی وزن فعل مراد ہوگا. اور وزن فعل جو ہوگا اس کے اندر 2 شرطیں پائی جا رہی، ایک وزن فعل اور دوسرا علم پائے گا. العلت الثانیۃ دوسری علت دیکھیے، الترکیب، یہ ذرا غور سے سننا ہے.
ترکیب بولیے، ترکیب آپ کو بولتے رہنا۔ ترکیب کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک پہلی ترکیب کی قسم ہے ترکیب اسنادی، یاد رکھتے رہنا۔ ترکیب اسنادی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ترکیب اسنادی، ایک ہے ترکیب اضافی۔ ترکیب اسنادی کی ہم کوئی مثال دیں، زید القائم، زید کی طرف اسناد ہوا ہے قائم کی۔ اب ہم نے دوسری مثال دی ترکیب اضافی کی، حضرت کی طرف یہ ترکیب اسنادی ہوئے، یہ ترکیب اضافی، یہ غلام و زید۔ چلیے تیسری ترکیب توصیفی، رجل فاضل، اب رجل فاضل ہم نے کہہ دیا۔ ترکیب توصیفی جس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، مرکب اسنادی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اب یہاں صرف آواز ہے، صوتی کہیں گے، یہ جو ملگ علی ہے نا صرف آواز ہے، اس کے اندر ایک ترکیب بنتی ہے جس کے ناموں کے اخیر میں وے آتا ہے، سیب وے۔ ہاں یہ جو وے ہے یہ کیا ہے؟ سیب الگ تھا، وے الگ تھا، اس کو دو جوڑ کر کے سیب وے کر دیا گیا۔ یہ جو مرکب ہے، مرکب صوتی ہے۔ کیا ہے؟ مرکب صوتی۔ اب ایک پانچواں آدمی بیٹھا ہے، وہ پانچواں آدمی اس کو دو عدد تھے، ایک احد ہے ایک عشرہ، اس کو جوڑ دیا، اس کو ترکیب عددی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکیب عددی۔ مرکب تعدادی یا مرکب عددی کہتے ہیں۔ اور چھٹی ایک چیز ہے جس کو ہم مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ مرکب امتزاجی، امتزاجی کا معنی دو نام تھے اس کو ایک کر دیا گیا، جیسے بال بکا الگ الگ، مالا گری، تو یہ دو نام تھے ایک کر دیا گیا۔ اب ان کو ان سے معلوم کر لیں تو کتنے اقسام ہوئے مرکب کے؟ مرکب اسنادی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب صوتی، مرکب عددی، مرکب احد عشرہ، پھر مرکب امتزاجی۔ پھر ان میں سے کون سا مرکب ہے یہ بتائیں گے؟ یہ تو نہیں، یہ بھی نہیں، کیونکہ اس میں اضافت ہے، زید قائم، یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نام اگر رکھ دیا جائے تو مسائل ہیں، جیسے شاب بقرناہا، اس میں اسناد ہے مگر اس کو ایک کر دیا گیا، وہ مبنیات میں آ جائے۔ مرکب اضافی یہ تو جر چاہتا ہے، اضافت کیا چاہتی ہے؟ جر چاہتی ہے، اور وہ یہاں جر ہی نہیں چاہتے، غیر منصرف میں جر آتا ہی نہیں۔ چلیے دیکھیے، العلت الثانیۃ الترکیب، دوسری علت ہے ترکیب۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ترکیب اضافتی، اس سے مراد ترکیب سے مراد ترکیب اضافی نہیں ہے، انہوں نے سب نہیں بتایا یہ اتنی ترکیب کے اقسام ہیں، ہمیں سمجھنا پڑے۔ ترکیب اضافت مراد نہیں ہے ترکیب سے، جیسے کہ امرأ القیس، کیوں مراد نہیں ہے؟ کیوں غیر منصرف نہیں ہو سکتی؟ لأن الاضافت تقتضی الانجرار بالکسرت، اس لیے کہ اضافت تقاضا کرتی ہے جر دینے کا کسرے کے ذریعے۔ انجرار کس کو کہتے ہیں؟ جر دینے۔ ہمیشہ جب بھی مضاف آئے گا مضاف الیہ کو مجرور کرے گا۔ لأن الاضافت تقتضی الانجرار بالکسرت، اس لیے کہ اضافت تقاضا کرتی ہے جر دینے کا کسرے کے ذریعے۔ فلا تکون مقتضیۃ للجر بالفتحۃ، وہ تقاضا نہیں کرتی، وہ تقاضا نہیں کرتی جر کے لیے فتح کا۔ غیر منصرف میں فتحے کے ذریعے جر دیا جاتا ہے، لیکن اضافت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ولا ترکیب الاسناد، نہ ترکیب اسنادی مراد ہے۔ اب دیکھیے ترکیب اضافی کیوں مراد نہیں؟ کیونکہ وہ جر چاہتا ہے، نکل گیا،
غیر منصرف جر نہیں چاہتا، حالت جری میں فتح آتا ہے تو ترکیب اضافی تو چلی گئی. ولا ترکیب الاسناد، ترکیب اسنادی بھی نہیں غیر منصرف نہیں ہو سکتی. جیسے شاب کا شاب قرنا، اس کے دونوں گیسو سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. شاب بوڑھے ہونا، قرنا تھا قرنانی تھا دونوں سینگ یا دونوں چوٹیاں. وتعبت شرن، تعبت کہتے ہیں بغل میں چھپانا، شرن برائی کو، اس نے برائی کو چھپایا ہے بغل میں، اس نے بغل میں چھپائی ہے شر کو. اب یہاں غور کریں، یہ شاب قرنا یہ پڑھے ہوں گے، یہ تعبت شرن پڑھے نہیں پڑھے. اصل میں ایک آدمی پہاڑی آدمی پہاڑ کو جاتا تھا، وہاں جا کے لکڑیاں چنتا تھا، لے کر آ کے گھر میں رکھتا تھا. ایک دن لکڑیاں چنا، وہ چننے کے ساتھ سانپ کو بھی چن کر لکڑیاں میں رکھ کے لایا، لا کے گھر میں رکھا. تو کسی نے دیکھ لیا نظر، تعبت شرن، اس نے بغل میں برائی چھپا رکھی ہے. لوگ ڈرتے ہیں نا سانپ کا نام لیتے ہوئے، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں تو رسی کہتے ہیں رات کے وقت. وَتَعَبَّتَ شَرًّا. اب دیکھیے یہاں ترکیب اسنادی ہے، فَإِنَّهُ مِن بَابِ الْمَحْكِي، یہ حکایت کرنے کے باب سے ہے. وَلَا التَّرْكِيبَ الْمَسْجِ الْمَخْتُومُ بِوَيْ، ہم نے جس کو مرکب صوتی کہا نا، ایسا مرکب جو امتزاجی ہو اور جو وے پر ختم ہو، اس کو ہم نے الگ نام رکھا. انہوں نے مرکب امتزاجی میں دو شکلیں بیان، ایک مرکب صوتی، ایک ہے مرکب امتزاجی، ہم نے اس کو الگ ہی کر دیا. یہاں صاحب کتاب نے کیا مرکب امتزاجی میں ایک وے ہے، حالانکہ وہ بھی امتزاجی ہے، دو کو ملایا گیا. اسی لیے نحویین کی بعض اصطلاح ہے کہ وہ صوتی ہے، مرکب صوتی ہے. مرکب امتزاجی یہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا جائے. اس میں کیا ہے؟ صرف آواز ہے وے. وَلَا التَّرْكِيبَ الْمَسْجِ الْمَخْتُومَ بِوَيْ، نہ ترکیب امتزاجی مراد ہے ترکیب سے جو وے پر ختم ہو، جیسے مثل سیبوی وعمروی لأنه من باب المبنی، یہ مبنی کے باب ہے. ارے بھئی معرب کا بات چل رہا، یہ تو مبنیات میں سے ہے. شاب قرناہا کو بھی، تعبت شرن کو بھی اگر آپ نام بھی رکھ لیں تب بھی یہ مبنی ہوگا. معرب میں غیر منصرف کی بات چل رہی. والصرف وعدمہ انما یقالان فی المعرب، صرف اور عدم صرف یہ دونوں کے دونوں معرب میں کہے جاتے ہیں. اس کی گفتگو تو معرب میں ہوتی ہے، مبنی میں ہوتی نہیں. اور یہاں ترکیب سے مراد کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ التَّرْكِيبَ الْمَسْجِيُّ، یہاں مراد ترکیب سے مراد ترکیب امتزاجی ہے، الَّذِي لَمْ يَخْتِمْ بِوَيْ، جو وے پر ختم نہ ہو. جیسے بال بک ہے تو بال بک غیر منصرف ہوگا. اب اتنی بیان انہوں نے کہہ دیا، بال بک ہوگا غیر منصرف. بال ایک بت کا نام تھا، بک ایک شہر کا نام تھا، بادشاہ کا نام. چلیے تو بال بت کا نام اور بک بادشاہ کا نام. اچھا چلیے، لیکن بعد میں شہر کا نام لکھا ہے. بال حضرت الیاس کے زمانے میں کہا جاتا ہے جو بت تھا، لوگ پوچھتے تھے یہی بت تھا. اب اس کو ملا دیا گیا، بال بک کا حضر موت. یہ حضر موت کیوں کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ حضر موت، موت حاضر ہو گئی. یہ بھائی دو چیزیں تھیں، اس کو ملا دیا گیا. یہ مرکب امتزاجی ہے، ترکیب امتزاجی جسے کہتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 4000 تھی. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، وہیں پر انہیں موت آئی. حضرت صالح کو بھی حضر موت، موت آ گئی. جس جگہ ان کی موت آئی تھی اس شہر کا نام بن گیا حضر موت.
ومعدی قریب یہ بھی اسی طرز پر جوڑا گیا ہے. تو معلوم ہوا 9 علتوں میں پہلی علت وزن فعل اور دوسری علت ترکیب ہے. العلت الثالثۃ العجمۃ، عجمہ ہے، اس کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.